لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأكرم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احکام عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق اور محبت سے نماز اور درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
طرف سے آپ کے علاقے میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم سب کا یوں بیٹھنا اور دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے موجود ہونا یہ اللہ کی توفیق سے ہے اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. سب کے لیے الحمدللہ. نبی نے محمد کریم علیہ السلام کو جو دین دیا اس دین کی تبلیغ اور اس کی محنت اور اس کی تعلیم کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود طریقہ سکھایا, خود رہنمائی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مراحل سے گزروایا کہ جہاں سے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے گزرنا لازمی ہے. کوئی آدمی یہ تصور کرتا ہو, یہ سوچتا ہو بالخصوص جس میں دین کا کام کرنا ہو, اور ایک بات یاد رکھیے کہ دین کا کام کرنا صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نے مولوی کے ساتھ تعارف کر لیا, مولوی صاحب کو میں نے جو ہے مقرر کر دیا, مسجد میں نماز یہ پڑھائیں گے تو میری طرف سے فرض کفایہ ہو گیا, میں پڑھوں نہ پڑھوں مولوی صاحب کو پڑھنے سے میری نماز بھی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. آپ چاہے مولوی صاحب کی جتنی مرضی خدمت کر لیں, آپ اسے بھی نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اسی طرح دین کے دیگر معاملات ہیں, اس میں کسی اور کے کرنے سے میری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. مجھے اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی ہے. اپنے ذمہ لگا ہوا کام خود کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی جس محنت سے گزروایا ہے اور جن جن مراحل سے گزروایا ہے وہ طے شدہ ہیں, اور دین کے راستے میں پریشانی اور مشکلات کا آنا بھی طے شدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں دین کا کام کرنے والوں کو تو کوئی پریشانی آئی, اور ہم چونکہ اب آسانی کے دور میں ہیں, ہمارے پاس جدید ذرائع ہیں, ٹیکنالوجی ہے, ہم دنیا کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم پر پریشانی تو مشکل نہیں آئے گی. یہ فلسفہ, یہ تصور انتہائی فضول اور نرم ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ تم جو مرضی کر لو, یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی واضح اور دو ٹوک بات فرمائی, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہرگز یہ راضی نہیں ہو سکتے آپ پر یہود اور نصارہ, حتی تتبع ملتهم, جب تک کہ یہ آپ کو اپنا تابع فرمان نہیں بنا دیتے, اپنی تہذیبی اور معاشی غلامی میں نہیں لے آتے, اس وقت تک یہ آپ پر راضی نہیں ہوتے. اور ہر کلمہ کو یہ جانتا ہے کہ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے غلامی صرف اللہ کی کرنی ہے, کسی اور کی نہیں کرنی, اور اللہ کے حکم سے نبی کی اطاعت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور جو ہمارے آقا اور ہمارے حکمران اور ہمارے رہنما وہ خلیفہ کے نام سے ہوں, امیر المؤمنین کے نام سے ہوں, یا کسی اور نام سے ہوں, جو نبی کی اطاعت اور اتباع والے رستے پر ہوں گے, ان کی اطاعت, یہ قرآن میں 3 درجے ہیں, 3 مقامات ہیں, اور کوئی جگہ نہیں ہے جس کی اطاعت کی ہے. اطاعت کا معنی جس کا ہر حکم ہم پر ماننا لازم, اطاعت کلی. نبی کریم نے حکم دیا, صحابی کو مجال نہیں کہ وہ آگے سے اس پر بحث کر سکے. اللہ کے حکم کے آگے
کسی مسلمان کی کیا مجال کہ وہ جانی کے گویا کے اگرچہ اور چونکے چنانچے کی بحث کر کے اس کو ثابت کر کے پھر کہے کہ ہاں اب مجھے سمجھ آ گیا، میری عقل شریف میں آ گیا، اپنا مانوں گا اور عمل کروں گا۔ وہاں پر تو آمنا کہنے کے بعد اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تمام ایمان کی غیر کی شرائط کو ماننے کے بعد اب یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، سوال نہیں کرنا۔ امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے عقل کے ذریعے خدا کو مانا، عقیدہ توحید ہے، اس کے لیے عقلی دلائل مل جاتے ہیں، بہت سے ملتے ہیں، لیکن خدا کو ماننے کے لیے عقل کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ خدا عقل میں نہیں آتا، خدا خالق ہے میرے سارے وجود کا، اس ساری کی ساری کائنات کا۔ یہ جتنی کہکشائیں ہیں، جتنی کائناتیں ہیں یہ سائنس کی زبان کے اندر، کہ جتنے آپ کے پورے گرد و پیش میں جو جگہ، جو خلا، جو سناٹا، جو سیاہی اور جو روشنی آپ کو نظر آتی ہے، جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک آپ جا سکتے ہیں جدید ذرائع کو استعمال کر کے، آج سائنسدان اور خلا نورد جہاں تک پہنچے ہیں، اس سے آگے بھی جو کچھ ہے وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو جو بنانے والا اتنی عظیم کائنات بنا سکتا ہے، اور جو بنانے والا باریک سے باریک چیز، میرے جسم کے اندر ایسی ایسی رگیں ہیں جو دھاگے سے بھی زیادہ باریک، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ اس زمین کے اندر کیڑے ہیں بہت باریک باریک، وہ زمین کے اندر رہتے ہیں، ان کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اس زمین کا بنانے والا، پہاڑ، درخت، جمادات، نباتات، یہ سب کچھ خدا نے بنائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری عقل کے لیے دلیل تو مہیا کرے گی کہ خدا ہے، لیکن یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کیسا ہے۔ یہ نہیں پتہ چلے گا خدا کیسا ہے، یہ مانو بس ہے۔ اب کیسا ہے، اس کا وجود کیسا ہے، وہ کس قسم کا وجود، ہمارے نزدیک تو وجود ہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک وجود ہے، موجود نظر آ رہا ہے۔ یہ فکر وجود رکھتا ہے، زمانہ، کیونکہ میں اور آپ وجود رکھتے ہیں۔ اب ان وجودوں پر اگر قیاس کر کے خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں تو عقل اس سے قاصر ہے، کیونکہ اگر عقل کے ذریعے سمجھا جائے گا تو عقل تو انہی چیزوں کا سہارا لے کر سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ شاید ایسا ہی کوئی وجود رکھتا ہے۔ تو اللہ ان تمام حاجات سے، احتیاجوں سے پاک ہے، آزاد ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یہی ہمارا تصور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احتیاجوں سے جو ہماری ضرورت کی، اس وجود کی ضرورت مجھے ہے، اس جسم کی ضرورت مجھے ہے، اس مادے کی ضرورت مجھے ہے، یہ کنکریٹ سے یہ عمارت بنی ہے تو یہ سریا، سیمنٹ، بجری، اس وجود کو کھڑا کرنے کے لیے اس عمارت کو ضرورت ہے۔ اللہ ان تمام احتیاجوں سے پاک ہے، اس کا وجود ہے، کیسا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تو جب اس کے مطابق صرف ماننا ہے، وہاں پر عقل کے تمام دروازوں کو بند کر دینا ہے، تو جو کچھ وہ حکم دیتا ہے اس کے حکم کے معاملے میں ویسے ہی عقل کو بند کر دینا ہے کہ عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے، نماز پڑھنا، حکم ہے اقیموا الصلاۃ، حکم ہے وآتوا الزکوٰۃ۔ اب اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں، اس کے نفعات، منفعتیں، یہ سب کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہمیں سمجھے بغیر اللہ کے حکم کو ماننا ہے بس۔ اور اس کو سادہ مثال میں ہمارے جو دنوں پرائمری کے ٹیچر تھے، اس کا انتقال ہو گیا، ملتان میں بابا نبیل ان کا نام تھا۔ وہ ہمیں جب ہم پڑھتے تھے، ان کے بعد 25-30 سال پرانی بات ہے، تو وہ ان کا معقول تھا کہ وہ تبلیغی جماعت میں جایا کرتے تھے وقت بتانے کے لیے، قوم کے راجپوت پہ کام کرتے۔ تو اس وقت وہ اچھی خاصی عمر رکھتے تھے، بوڑھے تھے۔ ہمارے تاج رحمۃ اللہ علیہ کو چھٹی دینے کے لیے گئے اور جا کے ان سے انہوں نے کہا کہ شادی میں نے سیر روزے پر دیا جو ہے 40 دن کے لیے جانا۔ تو تاج نے ان سے پوچھا،
بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، کہتے میں نے کام کیا ان کا کروا دیا ہوا، مگر چھٹی دینے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا دل لگی اور دل جوئی کے لیے ان سے پوچھا کچھ طبی کے لیے کہ یہ بتاؤ بابا جی، یہ جو سہروزہ چلا وغیرہ تم لگا کر آتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ تو بابا یہ جواب دیے کہ شاید یہ تو عالموں کا کام ہے، آپ ہیں عالم کی، آپ جانیں، مجھے تو بس جانا ہے، مجھے تو بس جانا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو ایسے ہی بند رکھنا ہے کہ شیطان سوال پیدا بھی کرے تو اس سوال کو ترکور اعتنا نہیں جاننا، اس کو اہمیت اور حیثیت نہیں دینی. وہ چاہے کتنا ہی عقل کو اپیل کرتا ہو، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب جان قربان کر دی تو جان قربان. اللہ نے نبی کا حق بنایا نا. کیا حق بنایا اللہ نے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ان کی جانوں پر نبی کا حق ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے. انسان اپنی جان کے لیے کیا کچھ کرتا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں کہ شب و روز کی جو انسان محنت کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے نفس کے لیے، اپنی آسانی کے لیے. اچھا لباس پہنتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو جو اللہ نے جو ضروریات کی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انسان شب و روز محنت کرتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو یہ وجود جس کے لیے تو خود کو ہلکان کرتا ہے، یہ نفس تیرا، یہ بھی اگر قربان کرنا پڑ جائے تو نبی کی ذات پر قربان کر. اب یہ ہے نبی کا حق جو اللہ نے رکھا ہے. یہ نبی کا حق وہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے. اب اگر ایک مسلمان نبی کے اس حق کے متعلق اس سوچ میں مبتلا ہو جائے کہ یار یہ جیسے اوکھا کام نہیں ہے کہ مطلب میں دیکھو نا جی مول صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب دیکھو نا جی مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم کچھ جھوٹ دیتا ہے، ضروریات نے، حاجتہ نے دیا، جیسے بالکل ہے کہ شام کے گھر کمانا بھی ہوتا ہے، اولاد بھی اللہ نے دیتی ہے، رشتے ناطے بھی اللہ نے رکھے ہیں. جس اللہ نے یہ رشتے ناطے رکھے ہیں نا، اسی اللہ نے ان کے متعلق قرآن میں بتایا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور نبی کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قل، کہ میرے حبیب آپ ان سے کہیے، سمجھائیے، بتائیے انہیں، اعلان کر دیجیے. کیا؟ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. تین محبت اللہ کی فرمائی. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لگتا میرے حبیب ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے، اعلان فرما دیجیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ تمام رشتے مجھ اللہ نے بنائے. ان کان آباؤکم، سب سے پہلا رشتہ کون سا؟ آبا کا، بڑے اجداد. انسان کو اپنے بڑوں پر ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے. ہم میں سے بھی کتنے ایسے ہیں جب ان کے بڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو سینہ ان کا چوڑا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن معیوب بات نہیں ہے، فطری چیز ہے. انسان اپنے بڑوں کے ذکر پر فخر کرتا ہے. محبت ہے نا، اس جذبے کو محبت کا نام دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ محبت تیرے دل میں نے رکھی ہے. تجھے اس کے لیے کوئی ریفریشر کورس نہیں کرنا پڑتا کہ یار اچھا چلو بچہ گنا بالغ ہو گیا ہے، ماں پوری محبت سے کھان کا سے ٹوٹے پا رہی ہے. ایسا کبھی سنا آپ؟ اچھا چلو یار نوجوان یا بیوی صاحب ان اولاد جانتے ہی نا جی، اور انہوں کو اولاد کی محبت واسطے کوئی کورس کرا دیجیے. کبھی سنا ایسا کوئی ادارہ آپ نے؟ کہیں بناؤ، نہیں سنا نا. تو یہ وہ چیزیں جو اللہ نے خود سے انسان کے اندر رکھی ہیں. جدید زبان کے اندر بائی ڈیفالٹ
یعنی جب سے انسان کا وجود ہے یہ جذبات بھی اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. مرد اور عورت کی محبت آدم علیہ السلام کو تکلیف فرمایا, جنت میں رکھا, جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام کچھ وقت کے بعد اداس رہنے لگے. اب اداس ہیں, اداسی کا حل کیا کیا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں بستی کا آپریشن کیا, اما حوا کو پیدا کیا, جوڑا بنایا. یہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے یہ اللہ نے فطرت انسانی میں رکھا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اکیلا مرد نہیں رہ سکتا, اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت اور حاجت رکھی ہے. صرف نازک, ہاں صرف یہ شہوانی جنسی جذبات نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی ضروریات ہیں جن سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور وابستہ کر دیا ہے. وہ گھر کی رانی ہے, گھر کی ذمہ داری اس کے سپرد ہے, وہ مرد کی آسانی کے لیے, راحت کے لیے, سکون کے لیے سامان کرتی ہے. یہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. گھر کی ضروریات کا جو مال ہے, سامان ہے, اسباب ہیں, وہ مرد میں مہیا کرنا ہے. وجود کے اعتبار سے ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنایا ہے, اس کو قوت عطا فرمائی ہے, اس کو ان کمزوریوں سے پاک رکھا ہے جو عورت کو ظاہر ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے. اب اس حالت میں وہ مشقت ایسی نہیں کر سکتے, ایام مخصوصہ ہیں. پھر عورت بچے کو دودھ پلانا ہے, اس کی ضروریات مختلف ہیں. اس کو آرام اور تنہائی اور سکون والی جگہ زیادہ چاہیے. بھیڑ کے اندر مرد رہتا ہے, لڑنا پھرنا, جنگ میں جانا, کاروبار کرنا, سفر کرنا دور دراز کے, کہ مرد نے سکون کر دیا, یہ کام تیرا ہے. اور اسی جیسی ضروریات تھی ویسے ہی انسان کا وجود بنایا, مرد کا وجود بنایا. اس کو قوت بھی ویسے دی, اس کو آزاد بھی ویسے دی ہو جائے. تو ان دونوں کی جو محبت ہے, بات اصل یہ محبت, یہ جو محبت اللہ نے رکھی ہے, والدین کی محبت, اولاد کی محبت, اخوان اور بھائیوں کی محبت, ازواجکم مرد اور عورت بیوی کی محبت. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ نہ ماں باپ کی محبت سکھانی پڑتی ہے, نہ اولاد کی محبت سکھانی پڑتی ہے, نہ بھائیوں کی محبت سکھانی پڑتی ہے, اور بیویوں کی تو بالکل ہی نہیں سکھانی پڑتی, بالکل نہیں سکھانی پڑتی. اس لیے بھی آپ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں, سب کو پتہ ہے. اور یہ فطری ہے. یہ محبت کس طرح کی ہے, کس طرح کی ہے؟ بولو تو صحیح یار, تھوڑے پاس بولو تو ٹیکس لگ گیا. کس طرح کی ہے یہ محبت؟ اللہ رب العزت رکھی. اور یہ محبتیں جائز ہیں, اللہ نے جو رکھی ہے جائز ہے, منع نہیں ہے, حرام نہیں, ممنوع نہیں. معاشرت کو, خاندان قبیلے کی محبت بالکل منع نہیں, جائز. یہ جائز محبتیں ہیں. پھر اگلی بات, صرف رشتے نہیں, دنیا کے اسباب, اموال ایک طرف محبت. آج جس کو تجھے مال سے محبت ہے وہ شاید اس کو معیوب سمجھے. قرآن کہتا ہے مال کی محبت میں نے خود, اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں رکھی. کوئی انسان ایسا نہیں جس کے دل کے اندر مال کی محبت نہ ہو. ضرورت ہے نا, مال کے بغیر زندگی کیسے گزارو گے بتاؤ آپ؟ گزار سکتے ہو زندگی؟ مال کے بغیر تو ہم تک سے خود تو نہیں کرنا. نہ کڑک ملنی, نہ جوار, نہ باجرہ, نہ چاول, نہ دانا, نہ گوشت, نہ سبزی, کوئی شے ملنی نہیں. مال ہے, سب کچھ ہے, یہ ذریعہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ رکھا ہے. کس سے رکھا ہے؟ اللہ نے بنایا, انسان کو ایسا بنایا. اسی کو ہمارا وہ آج کل کا جو پرانے منتقی کہتے تھے حیوان ناطق, اور آج کل کے جو جدید دور کے ہمارے انسان ہیں وہ کہتے ہیں سوشل اینیمل. اللہ نے انسان بنایا, ایک اندر جانور ہے, معاشرتی جانور. جدید سائنس کی اصطلاح میں, سائیکالوجی کی, سوشیالوجی کی, ان کی اصطلاحات میں انسان کیا ہے؟ یہ معاشرتی جانور ہے, مل جل کر رہنا اس کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کہا, اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کی ضروریات لگائی ہے نا, ان تمام ضروریات اور حاجات کے ساتھ کہا یہ انسان میری تخلیق کا شاہکار ہے. جانور الگ ہے, ان کو اللہ نے میری خدمت پر لگا دیا ہے. کچھ حلال ہے, کچھ حرام ہے. جو حلال ہے وہ بھی میری خدمت پر, جو حرام ہے وہ بھی میری خدمت. اللہ اکبر کبیرہ.
رب الجلال نے یہ مال جو ہے انسان کی ضرورت رکھی، اس کی محبت کی انسان کے دل میں رکھی. اور تجارت تخشون کسادھا، تجارت کاروبار. اللہ تصویر کیسی کہتی ہے، تمہارا کاروبار تمہاری تجارت جس میں گھاٹے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا، کوئی کتنے گھاٹا نہ آ جائے، کتنے نقصان نہ ہو جائے. اسی نقصان سے بچنے کے لیے کاروباری نماز کے وقت بھی بچے کو بٹھا کر جاتا ہے. میں کہتا تو ایسے بیٹھی، میں نماز پڑھ کے ہونے ہی آیا کہ پیچھے کوئی گاہک آ جائے کہ ایسے اینے دیے. کیوں؟ خطرہ ہے کہ کہیں گاہک چلا نہ جائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو، اللہ کہتا ہے کہ کاروبار کی محبت بھی میں نے تمہارے اندر رکھی. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. تمہارے کاروبار، تمہارے ٹھکانے جہاں پر تم رہتے ہو، جہاں پر رہنا تمہیں پسند ہے. ترضون، تم پسند کرتے ہو، راضی وقت تمہیں اطمینان ہے، راحت ہے تمہارے لیے. وہ فقیر کی کلی ہو یا امیر کا محل ہو، وہاں پر سکون سے ہے، راحت سے ہے. اس کو اپنا ٹھکانہ چھوڑنے میں تنگی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، رات کو انسان تھکا آ کر جب گھر کے بستر پر لیٹتا تو اس کا گھر جیسا بھی ہو، اس کو وہاں راحت ملتی ہے. کسی کو یہیں سے اٹھا کر آپ تھکے ہوئے کو کسی اور کے گھر، اجنبی کے گھر لے جائیں گے، وہاں پر جا کے پریشان ہو جائے گا، اس کی نیند برباد ہو جائے گی، نیند اڑ جائے گی اس کی. یار مطلب میں کدھر پھر جاتا ہے، میں اپنے گھر چنگا بھلا پہ آیا تھا، مجھے نیند وہاں اچھی بڑی آ رہی تھی کہ کہاں مجھے اٹھا کر تم لے آئے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. کہ اللہ نے تمہارے ٹھکانوں کی محبت تمہارے دلوں میں رکھی ہے. نہ گھر چھوڑنا، نہ انسان کے لیے گھر چھوڑنا آسان ہے، نہ کاروبار چھوڑنا آسان ہے، نہ مال چھوڑنا آسان ہے، نہ یہ رشتے ناطے چھوڑنا آسان ہے. اور یہ تمام محبتیں اللہ نے میرے دل میں رکھ کر، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، کہا یہ جائز اور حلال ہے. اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. یاد رکھو کہ جائز اور فطری محبتیں جو میں نے تمہارے دلوں میں رکھی ہیں، یہ میری، میرے نبی کی اور میرے دین کے راستے میں محنت اور جہاد کی محبت سے بڑھنے نہ پائیں. ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے میرے راستے میں قربانی دینے کا تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے کھڑے نظر آئے. ایسا نہ ہو کہ آبا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت پر غالب آ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایمان والے سے اللہ کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے. اب وہ کھانی سے پھیر یعنی کے لیے وہ سب ختم، چھٹی. اتنی واضح حکم اور ہدایت کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں. جس طرح صحابہ نے اللہ کے حکم پر گھر چھوڑنے کا کہا، گھر چھوڑ دیا. کیا صحابہ کو گھر عزیز نہیں تھا؟ صحابہ کو چھوڑو، نبی کو اپنا مسکن عزیز نہیں تھا. نبی جب مکے سے جا رہے ہیں، ہجرت فرما کر نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے. نبی آنسو سے بھری آنکھیں لے کر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میرا جی تو نہیں چاہتا اپنے مسکن کو چھوڑنے کا، اس مکہ اور اس حرم کو چھوڑنے کا، لیکن یہ یہاں کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں. نبی نے مدینہ منورہ جا کر وہاں رہی آبادی کی، نیا بسیرا کیا. کیوں؟ اللہ کا حکم. نبی چل کر صدیق کے دروازے پر گئے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، چلنا ہے. صدیق نے یہ نہیں کہا رسول اللہ اس وقت. صدیق نے آگے سے یہ نہیں کہا، بلکہ جو اسباب مہیا تھے اس کی تیاری کروا کے سادلہ سال تھوڑا بہت جو چاہیے تھا وہ لے کر اسی وقت نبی کے ہمراہ ہو گئے. اللہ اکبر. صدیق نے بتایا کہ نبی کا حق کیا ہے. جب رات کے اندر یعنی وہ سارا کچھ صفائی کرنے کے بعد ساری جو ہے وہ جو غاریں تھی چھوٹی چھوٹی سارے سوراخ جو تھے وہ بند کرتی ہے، تو ایک سوراخ رہ گیا. اب نبی جب وہاں پر آرام کرنا ہے صدیق کی گود کے اندر، تو صدیق نے پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کیا ہوا. جان ہے نا انسان. اور پھر ہم پنجابی کے اندر کہ باندھی کے پیر سڑک سے بال پیرا کرے دے رہی ہے نا ایسے. یعنی یہ جبلت ہے
کہ اپنا وجود بعض اوقات انسان کو اپنی اولاد سے بھی عزیز ہو جاتا ہے بعض اوقات. علماء حساب اور قربانی جو جذبات اللہ نے والدین میں رکھے ہیں وہ اپنے اولاد اور خود کو قربان کرتے ہیں. لیکن جانور کے اندر بھی جبیزت ہے نا. صدیق نے بتایا کہ میری جان لبی پر قربان کیسے ہے. تو سانپ وہاں پر ڈس رہا ہے. صدیق آواز بھی نہیں نکالتے کہ آقا کی دین پہ خلل نہ. اللہ اکبر. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے نروے میں پھنس گئے. ٹکٹکی پر چڑھا دیا سزا دینے کے لیے. اس دور کا جو طریقہ تھا ٹکٹکی یوں لکڑیاں کو باندھی اور ان کے کناروں کو بڑی ہاتھ اوپر سے اور نیچے سے پاؤں باندھتی اور پھر سزا دیتے تھے. گولے مارتے تلوار سے نیزے سے جو مطلب تکلیف کیا کرتے تھے. یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ پر تشدد کر رہے ہیں. ان کو سزائیں دے رہے ہیں اور ان کو جب تکلیف بڑھا دی بہت زیادہ. ان سے کہا کہ اچھا ہم سے بھی تکلیف ختم کرنے کا ایک ہیلا تجھے بتاتے ہیں. ایسا کر اتنا کہہ دے کہ جہاں آج میں ہوں یہاں پر میری بجائے محمد کو ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت خبیب فرماتے ہیں تم نے کیا کہا. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چھو جائے.